حارث صاحب ہمارے ساتھ اس پہ تجزیے کے لیے موجود سر بہت شکریہ. برگیڈیئر صاحب یہ ذرا سمجھائیے گا کہ یہ بیان یہ پریس ریلیز کس اعتبار سے عام ہے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کور کمانڈرز کانفرنس، پھر مختلف حوالوں سے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز وہ سب آئی. جب ہم کہتے ہیں کہ فارمیشن کمانڈرز نے اس عزم کا اظہار کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس کانفرنس کے شرکا کون لوگ ہوں گے؟ دیکھیں وسیم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس کا مطلب ہے کہ پوری آرمی یونائٹڈ ہے. صحیح. اور دے ہیو اے یونٹی آف کمانڈ رائٹ فرام چیف آرمی اسٹاف ٹو اے سپاہی آف پاکستان آرمی. دے تھنک آن ون لائن اینڈ دے ول ہائیلی ہیوملیٹڈ، دے فیل امبیرسڈ. اور خاص طور پہ جس طریقے سے 9 مئی کو پہلے 25 مئی سے اسٹارٹ ہوا، وہاں سے انہوں نے شروع کیا کہ جی ہم نے یہی سب اس وقت ریاست کے اداروں پر آپ نے الزام لگایا، اور اس کے بعد سے پھر ایک نیریٹو بلڈ کر کے جو آپ اسٹیشن میں آئے ہیں، یہ ہائیلی کنڈیمنیبل ہے. اس پہ تمام پرنسپل اسٹاف آفیسر جو 2 اسٹار 3 اسٹار ہوتے ہیں، تمام کور کمانڈر مشترکہ یہ کور کمانڈر کانفرنس کی بات کی گئی ہے. اور انہوں نے بڑی کلیئر کہا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ شہداء ہمارے یہ ماتھے کا جھومر ہے، ان کی فیملی کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کیا گیا اس کو ہم ہائیلی کنڈم کرتے ہیں. یہ ہم کبھی ان کو بھلا نہیں سکتے کیونکہ یہ فوج کے morale کے لیے سب سے اہم ہے. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کسی حالت میں بھی نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ساری یہ باتیں کی، یہ ہماری آبلیگیشن ہے کہ ہم یہ مسلح فوج جو ہیں یہ عوام سے ہمارا حصہ بہت گہرا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ہم نے نیشنل سیکورٹی، ملک کی سلامتی بقا کے لیے ہر وقت 24 گھنٹے ہم تیار ہیں، اور اس میں کبھی مسلح فوج جو سستی نہیں کرتی ہیں. ہم نے یہ 27 فروری 2019 کو بھی دکھا دیا ہے، اس سے پہلے بھی دکھا دیا ہے، چاہے انٹرنل ہو، ایکسٹرنل تھریٹ ہو، ٹیررزم ہو، اس کے لیے مسلح فوج ہر وقت تیار ہے. ہر جگہ پر ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ کے یہ زلزلہ ہو، آپ کے فلڈز ہوں، کوئی نیشنل کلیمٹیز ہوں، کبھی سوچے سمجھے بغیر دے نیور لک بیک اینڈ دے نیور سے کہ ہماری جاب نہیں ہے. پاکستان میں ہر کام مسلح فوج تیار ہے کرنے. ہاں. اور یہ بریگیڈیئر صاحب یہ میں اس کے کچھ اور نکات یہ پڑھتا ہوں تو اس سے یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ شاید ہم ان تینوں میں کچھ تیزی دیکھنے میں آئے گی. مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ شہداء کی یادگاروں، جناح ہاؤس کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو کہ آئین پاکستان کے تحت ہیں، چونکہ اس میں بحث بھی کری تو کہا جو کہ آئین پاکستان کے تحت ہیں، کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ساتھ آرمی چیف نے یہ کہا ہے بگاڑ پیدا کرنے کی اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی ساری کوششیں بے سود ہیں. کثرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ بگاڑا جا سکتا ہے. مخالف قوتوں کے ناپاک عزائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابہام پیدا کرنے کی کوششوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. بڑا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ میسج ہے کہ اب یہ کام میں تیزی بھی دیکھنے میں آنی ہے اور شاید اس کا دائرہ وسیع بھی ہونا ہے کہ سہولت کاروں تک بھی اس کا دائرہ جانا ہے. یہ سب سے ضروری ہے کہ یہ بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ دیر از نو کمپرومائز. پلانر، ایگزیکیوٹر اینڈ جو انسٹیگیٹر، جو اشتعال دلا رہے تھے، ان کے خلاف پاکستان کے قانون کے مطابق جو پاکستان آرمی ایکٹ یا پاکستان کا اپنا قانون ہے، اس کے مطابق سخت کارروائی اس لیے ہوگی کہ یہ ایک ایگزامپل ہو کہ آئندہ کبھی ایسے نہیں ہونا. آپ کے سامنے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے وقت ہوا تھا، دیکھیں ان کو کتنی سزائیں دی گئی جب انہوں نے وائٹ ہاؤس پہ حملہ کیا تھا. یا یونائٹڈ کنگڈم میں دیکھیں کہ انہوں نے جب وہاں پر حملے کیے تو رات کو اٹھا کے پولیس نے سب کچھ سزائیں دی. تو یہ کمپرومائز ہونا بھی نہیں چاہیے تھا کہ ایک دفعہ یہ ختم ہو جائے. پاکستان کے عوام اور فوج کو لڑانے میں جو قوتیں تھیں، جو یہ اس میں کوشش کی گئی ہے، یہ بڑا خطرناک کھیل تھا. اٹ از ان ایکسیپٹیبل، ان وارنٹیڈ. اور اس کے خلاف ایک دفعہ جب مسئلہ ختم ہو جائے گا تو کبھی نہیں ہوگا. یعنی وہی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کانفرنس کے شرکاء نے یہ عزم ظاہر کیا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے گی. پتھر پھینک رہے ہیں چونکہ جب یہ کہا گیا کہ منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ اس کا دائرہ آگے جانا ہے ابھی. بالکل. اور یہ وسیم اسی لیے کہ یہ سب سے خطرناک تو یہ کھیل تھا جنہوں نے پلاننگ کی ہے، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے، پھر وہاں اشتعال دلایا، جو عام لوگوں کو اشتعال دلایا گیا، بچوں کو دلایا گیا، ان کا مائنڈ پلیوٹ کیا گیا، ان کا مائنڈ کو برین واش کیا. اگر ایک سال سے ان کے مائنڈ کو کر کے اور کلمینیٹ کیا 9 مئی کو، تو یہ تو بڑا خطرناک کھیل ہے کہ آپ دیکھیں کبھی شہداء
جو آپ سوچیں وہ ٹروپ جو آپ لڑائی پوسٹوں پر ہیں, پہاڑوں پر ہیں, ٹیررزم لڑے, وہ کہیں گے ہم جو شہید ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے عوام ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اس لیے فوج کبھی بھی ان چیزوں میں کمپرومائز نہیں کرتی ہے اور اس پہ کمپرومائز کرنا بھی نہیں سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو ایک فردی انسانی حقوق کی بات کی, ہیومن رائٹس کو آپ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں جیلوں میں کچھ ہو رہا ہے, کبھی کہہ رہے ہیں کہ بہت انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. وہ خواتین نے خود آ کے کہہ دی کہ وی آر ویری کمفرٹیبل, ہمیں کچھ پرابلم نہیں ہے. لیکن وہاں پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ظلم و بربریت ہو رہا ہے. یہ انسانی حقوق کے لوگوں کو, امریکن انٹرنیشنل ایمنسٹی انٹرنیشنل انسانی حقوق کو کشمیر میں کچھ نظر نہیں آتا, انڈیا میں کچھ نظر نہیں آتا, افغانستان میں نہیں نظر آتا. جو انڈیا پاکستان میں ٹیررزم کر رہا ہے, جو ظلم جو ہمارے لوگوں کو شہید کر وہ نظر نہیں آتا. صرف یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اس سے سوچیں کہ کس طرح مائنڈ وہاں پر پولیوٹ کیے جاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے گھر کی بات گھر میں کریں. آپ نے جوش قاعدہ یہاں کریں, ڈونٹ ٹیک اٹ اینی ویئر. اور اس کے ساتھ پھر یہ جس طریقے سے باتیں کی جاتی ہے ان کے پھر مائنڈ کو پولیوٹ کر دیا. یہ اب وہ وقت گزر گیا ہے. اب ان چیزوں پہ 3-4 چیزوں پہ ایک شہداء کے ساتھ جو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, جو آرمی انسٹالیشن پہ گئے اس کو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس کے بعد جو مائنڈ پولیوٹ کیا اور پھر لوگ عوام کو کوشش کی کہ فوج اور عوام میں درار پڑ جائے, یہ نہیں سکتے. کتنا خطرناک ہے وسیم. عراق کو دیکھ لو آپ, لیبیا کو دیکھو, سیریا کو دیکھو, جہاں عوام اور فوج ساتھ نہیں تھے, فوج کمزور تھی, وہ وہاں پر ان ملکوں میں جا کے قبضے ہو گئے ہیں. یہ انہوں نے سمجھا کہ فوج اس وقت جو ہماری ہے یہ مضبوط ہے, ٹیررزم ختم کر دی ہے, لڑاکا فوج ہے. اس لیے پہلے اس کو ٹارگٹ کرو, عوام سے دور کرو, اور پھر اپنے عزائم فیڈریشن آف پاکستان کو کمزور کرو. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک آج ایک اور آپ کو لگتا ہے اب اس کے بعد یعنی ہر سطح پر کوئی نہ کوئی بیان آ گیا ہے, اور آج تو بہت ہی اسپیسیفک بات بھی ہو گئی کہ جناب منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈ کے خلاف بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں جس طرح ماضی میں ہوا حالیہ تاریخ میں پچھلے کچھ دنوں میں کہ کسی انٹرنیشنل فورم سے یا کسی اور ملک سے اگر کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بیان آیا کہ صاحب یہ چونکہ جناب انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, چونکہ یہ لکھا ہے نا آرمی چیف کہتے ہیں کہ بگاڑ پیدا کرنے کی اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اب اگر کوئی انٹرنیشنل کوئی کنسرن اس طرح ریز ہو تو ریاست ہی اگلی ریاست کو جواب دے کہ بھائی یہ خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داران ہے, یہ معاملہ ہمارا بڑا حساس ہے. آپ اپنے ممالک میں تو جو حملے کرتے ہیں ایسی جگہوں میں ان کے خلاف آپ آنی ہاتھوں سے نمٹتے ہیں, تو ہمیں بھی یہ کام کرنے دیجیے, اندرونی معاملہ ہے. شاید ایسا کوئی جواب بھی دیا جائے ریاست کی سطح پہ. بالکل, اور یہ اسی لیے خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ وائی شوڈ سم ادر کنٹریز انٹرفیئر ان پاکستان انٹرنل افیئر. پاکستان کی حکومت عوام نے بنائی ہے, عوام کے نمائندے, عوام وہ کام کر رہے ہیں اور ملک کے لیے بہتر کر رہے ہیں. کچھ اور دنیا کو کیا پتا کہ پاکستان میں کیا حالات ہیں, کیسے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے, کیسے حالات کو توڑ موڑ کے بیان کیا جا رہا ہے, کیسے ایگریویٹ کیا جا رہا ہے, کیسے عوام کو فوج کو ڈیوائڈ کیا جائے. دیکھیں, لڑائی ہمیشہ یو فائٹ ایز اے نیشن. فوج عوام مل کے دشمن کا مقابلہ کرتی ہے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑتی ہے, اس کے آنکھیں نکال دیتی ہے. اس لیے اس کے لیے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ عوام کو دور کریں. اور عوام سے جو محبت ہے وہ فوج نے ظاہر کر دی ہے 9 مئی کو. کس طرح ریسٹین کیا, کیسے ودرا کیا, نقصان ہوتے دیکھا لیکن نہیں کیا کہ نہیں ہمارے عوام ہے. وی ڈونٹ, بیکاز سولجر از ٹرینڈ شوٹ ٹو کل, اس لیے دور رکھا ہوتا ہے. یہ پولیس نہیں ہے کہ عوام میں فائر کرے گی. دیٹ واز دا پرپز. عوام کو میسج بھی دیا کہ ابھی وی لو یو. اور چیف آرمی صاحب نے حد تک کہا کہ عوام جو ہے یہ پاکستان میں طاقت کا چشمہ, اور پاکستان کی فوج سے محبت کرتی ہے. یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے. اس لیے وی ناٹ پش ٹوورڈ ادر کنٹریز سیئنگ وہ اپنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو ادھر دوسری طرف آنکھیں کر لیتے ہیں, پہلے ان کو ٹھیک کریں. آئی تھنک وی آر کیپیبل آف سارٹنگ آؤٹ آور اون ایشوز. سو یہ جو سارا منظرنامہ ہے, یہ جو لینگویج ہے, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور یہ آرمی ایکٹ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جناب آئین پاکستان کے ماتحت ہی ہیں, یہ کوئی ماورائے آئین و قانون کام نہیں ہو رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے لیٹ سے 2 سے 3, اگر میں کوئی ٹائم پیریڈ کر سکوں اسپیسیفائی, اگلے 2 سے 3 ماہ میں شاید ان قوانین کے تحت مقدمات چلتے اور بہت جلد کنکلوڈ ہوتے نظر آ جائیں گے آپ کے خیال میں؟ جی میرے خیال میں فیز 1 تو انہوں نے کمپلیٹ کر لی ہے, کافی چیزیں تیار کر لی ہیں, آرمی ایکٹ میں بھی اور ٹیررزم ایکٹ میں بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اب سیکنڈ فیز میں اب جو اشتعال دلا رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ ایک ابھی بھی وہ پکڑے گئے جو سب کو اشارے کر رہے تھے کہ جی آ جائیں ادھر آ جائیں, وہ بھی پی ٹی اے کے وہ ایک ایکٹیوسٹ نکلا ہے. اب ایسے لوگوں کے پیچھے جایا جا رہا ہے تاکہ دیکھیں ایک دفعہ تمام عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ کون شیطانی کر رہا ہے, کس نے مائنڈ پولیوٹ کیے ہیں, who were the one who were all creating problem.
اور یہ جس طریقے سے شہداء کی قبر کیپٹن کرنل شیر جو میں نے یونٹ کمانڈ کی 12 انالائی وہ نشان حیدر دشمن کہہ رہے کہ یہ ناڈر اور بہادر ایسا میں نے جوان نہیں دیکھا. آپ اس سے یادگار کو تباہ کر رہے ہیں. ایم ایم عالم جس کے دنیا میں ایئر اکیڈمی ہے ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے یہ کہ آپریشن کیسے ہوئے تھے, انہوں نے 5 جہاز کیسے گرائے, آپ نے ان سے وہ جہاز کو گرا دیا. تو بیگڑ صاحب اگر میں آپ کی بات کو ذرا سمپلیفائی کروں تو آپ نے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اب پہلا فیز یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ جو جلاؤ گھروں میں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں وہ گرفتار ہوئے, کٹہرے میں آئے, کچھ آرمی ایکٹ کے تحت آگے بھی چلا گیا, کچھ کا معاملہ کچھ کی تلاش ابھی بھی جاری ہے. اب یہ آج کی پریس ریلیز سے بھی لگ رہا ہے کہ اب یہ شاید معاملہ کچھ ظاہر کر دیے گئے ہیں شواہد, اور جو کچھ ابھی تک شاید ظاہر نہ کیے گئے ہوں جو کہ ہوں اداروں کے پاس, ان کو بنیاد بنا کر جو کہ ناقابل تردید شواہد ہیں, اب یہ دائرہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تک جائے گا, جو کہ اس وقت شاید وہاں گراؤنڈ پہ موجود نہ ہو لیکن وہ منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈ کی کیٹیگری میں آ کر وہ اب دائرہ ان تک وسیع ہوگا, شاید اعلیٰ ترین قیادت تک یا پھر اس کے بعد والی قیادت تک. یہی کہہ رہے ہیں یہ بالکل اس میں یہ ہے کہ جو پلانرز ہوتے ہیں یہ جنرلی وہاں موجود نہیں بھی ہوتے, یہ اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں, یہ عوام کے مائنڈ کو پولیوٹ کر چکے ہوتے ہیں, برین واش کر چکے ہوتے ہیں. پھر ایگزیکیوٹ کرنے والے آن گراؤنڈ ہوتے ہیں, سیکنڈ ٹیئر کمانڈ آن گراؤنڈ ہوتی ہے, ٹاپ کمانڈ پلان کر کے ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں. اور پھر سیکنڈ یہ کہ دیکھیں آپ پراپر طریقے سے جو فینسنگ ہے ضرور اب پوری انفارمیشن آ رہی ہے, اب کرسٹل کلیئر ہے, کسی ناحق کو کسی حالت میں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اونلی دوز ہو آر کنفرمڈ انوالوڈ دے کاز ڈیمیج ٹو اینڈ ٹرائی ٹو ڈیوائڈ بٹوین پیپل آف پاکستان اینڈ آرمی, ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا, چھوڑا جانا نہیں چاہیے تاکہ یہ should set example for others not to do it. اینڈ یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ فار ایگزامپل سر کچھ تو انڈیویجولز ہیں نا جن کے بھی چلی تصاویر کہ جن کا کوئی ٹیلی فونک ریکارڈ ہے, کچھ یہ یعنی کچھ باتیں ہیں جو آن ریکارڈ آ گئی ہے. مثال کے طور پہ باوڈا صاحب کہتے ہیں کہ صاحب اس رات میرے گھر پر 11 لوگ سینئر ٹھہرے ہوئے تھے اور میں نے خود سنا کہ وہ اسپیکر پہ ان کو میں اسپیکر پہ فون تھا اور میں نے سنا کہا جا رہا تھا کہ ہم نے صبح آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کی طرف جانا ہے. تو یہ تو کچھ شواہد ہیں جو سامنے آ گئے یا کچھ باتیں سامنے آ گئی, لیکن آپ کو لگتا ہے یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ شاید کچھ یا بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو ابھی میرے آپ کے سامنے نہ آئی ہوں لیکن وہ بھی ہوں اداروں کے پاس جن کو بنیاد بنایا جائے مقدمات کو آگے بڑھانے کے لیے؟ یہی وسیم سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اب وہ انفارمیشن آ رہی جو ابھی ان کو بتا بھی نہیں سکتے, دے کانٹ بی پبلک, اس لیے وہ اس کو 2+2 کر رہے ہیں. دے وانٹ ٹو انشور کہ کسی بھی غلط بندے کو نہ پکڑا جائے. اب کافی انفارمیشن کنفرم ہو گئی, ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی. اب اس کے بعد نیکسٹ فیز میں جا رہے ہیں کہ اور جو انفارمیشن آتی جا رہی ہے اس کو وہ 2+ کرتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, فائنڈ پراپر کنفرم کرتے ہیں. ان کے واٹس ایپ میسیجز ہیں, ان کے ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے ان کی وہاں پر حرکت بھی نیٹ CCTV سے نکال لیتے ہیں, اور اس کے بعد اب وہ چلتے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ پروسیس 1-1.5 مہینے میں اور چلے گا, دین کلیئر ہوگا. لیکن پاکستان کے عوام کو یہ پتہ ہونا کہ کسی ناحق کو سزا نہیں ہوگی. پاکستان کی مسلح افواج عوام سے بہت محبت کرتے ہیں, ان کے بغیر وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو اسٹرینتھ ملتی ہے اس سے. لیکن جو شر پسند عناصر ہے میرے خیال میں ان کو سزا ملے گی, ملنی چاہیے, تاکہ دوسروں کے لیے ایگزامپل ہو کہ آئندہ میں ایسا نہیں کرتا. اور یہ ان اے وے یہ بھی ایک واضح پیغام ہے کہ ہر سطح پر, یعنی DGISPR کی پریس ریلیز الگ آ گئی, آرمی چیف مختلف جگہوں پر گئے, ان کے بیانات سے منسوب پریس ریلیز الگ آ گئی, کور کمانڈر کانفرنس الگ ہو گئی, قومی سلامتی کمیٹی کا الگ, آج فارمیشن کمانڈر جس کا دائرہ مزید وسیع ہے. تو ہر طریقے سے ان افواہوں کا بھی سدباب عملاً خبر دے کے نہیں بلکہ عملاً کر دیا گیا کہ اس میں اداروں کی صفوں میں اس میں کسی بھی حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ سوچتا ہے اور کوئی کچھ سوچ رہا ہے, بلکہ 9 مئی کے حوالے سے سب ایک ہی پیج پر ہیں. یہ بھی ایک عملی طور پہ اس پریس ریلیز سے یہ ایک پیغام دے دیا گیا. دیکھیں وسیم, میں آپ کو بتاؤں, یاد رکھیں پاکستان کی مسلح افواج ہائیلی ڈسپلنڈ ہے, ہائیلی پروفیشنل ہے, اینڈ دے آر کمانڈیڈ بائی ہائیلی پروفیشنل چیف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر. اور جتنے بھی چیف آرمی اسٹاف, فوج کی ڈائریکشن ایک ہوتی ہے, دے گیٹ این آرڈر اینڈ دے اوبے. ایک رائٹ فرام چیف آرمی اسٹاف, کور کمانڈر, ڈویژن کمانڈر, بریگیڈ کمانڈر, کمانڈنگ آفیسر, اینڈ رائٹ ٹو پلٹون کمانڈر. تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. جب آج یہ آرڈرز آتے ہیں, جب کور کمانڈر کانفرنس کے منٹس نکلتے ہیں, دیٹ شوز کہ دیر از یونٹی آف کمانڈ, اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. morale of troops is absolutely high. The all troops understand what has happened to their شہداء families. ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم شہداء مناتے ہیں, اپنے تمام شہداء کی فیملیز کو بلاتے ہیں, ان کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں. اس لیے آج ان کو عزت دیں گے تو کل اور نوجوان شہید ہوں گے, ان کو پتہ ہے ہم شہید ہوں گے, ہمارا یہ خیال رکھا جائے گا ان کی فیملی کا.
اسی لیے ویلفیئر پروجیکٹ چلتے ہیں. آرمی سے یو کانٹ افورڈ اٹ. آرمی فوجی فاؤنڈیشن ویلفیئر یہ سب پیسہ ارن کر کے ہم ان کے ہاسپٹل, ان کے فیملیز, ان کے رہنے کا, ان کے بچوں کی تعلیم کا بہت ارینجمنٹ کرتے ہیں. وچ پیپل دے ڈونٹ نو اٹ. اس لیے آج یہ چیزیں کلیئر ہو جانی چاہیے. رائٹ, ٹھیک ہے.